کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. میں اکثر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اچھا، ہاں جی، یعنی آپ ان کے مسجد کے نمازی ہیں. الحمدللہ، ماشاءاللہ. میرے پاپا نے بھی رولا بنایا، بعد میں میرے ماما نے بھی بنایا کہ نہیں آپ یہ کام غلط کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں، یہ بالکل صحیح بندہ کہہ رہا ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہی کرنا. اچھا، دکان پہ نماز پڑھتا تھا، نماز تب بھی تھوڑی تھوڑی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. تو جس کے ساتھ جاتا تھا وہ ساتھ والا کولیگ تھا، وہ کہتا ہے بھائی تو کون سے رستے پہ چل گیا ہے، تو کس کام میں لگ گیا ہے، یہ بندہ ہی نہیں صحیح. گھر والوں کو دعوت دے کے تھک گیا ہوں. اچھا. کوئی اثر نہیں ہوتا کسی کو بھی، نہ بیوی کو، نہ ماں کو، نہ بہن کو، نہ بھائیوں کو، کسی کو کوئی اثر نہیں. کہانیاں بہت اچھی کراتے ہیں وہ، بس ان کا ڈائلاگ چلا ہوا ہے حضرت حضرت، وہ بہت مشہور ہے. میرا جو دکان والا بھائی ہے نا، اس کے ساتھ میں جاتا ہوتا تھا. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ حنزلہ. حنزلہ بھائی کدھر سے آئے ہو؟ سیالکوٹ. سیالکوٹ سے آئے ہیں؟ جی سر. کیا کرنے آئے تھے؟ میں بائک مکینک ہوں بیسیکلی. اچھا، بائک مکینک کے کرنے کیا آئے تھے؟ انجینئر صاحب سے ملنے. جی بردر، سیالکوٹ سے کدھر سے؟ سیالکوٹ میں بیسیکلی تو دیوانے والے چونک کا ہوں، لیکن میں کام جو ہے شاہ پورہ کرتا ہوں. اچھا، سیالکوٹ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی مارا ہو چکا ہے مصباح ہاں جی صاحب کی بالکل. بدولت. جی بالکل، میں پہلے ادھر ہی بڑی نماز پڑھتا قربانی تھا. ان کی. جی بہت قربانیاں دی ہیں، میں پہلے ادھر ہی جانتے ہو نماز. جی جی بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا. میں اکثر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اچھا. ہاں جی، یعنی آپ ان کے مسجد کے نمازی ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو کبھی ان کو سلام دے نا، انہیں کہیں علی بھائی کہہ رہے وہ نہیں دیتے، وہ نہیں لیتے سلام. اچھا. وہ سلام سے بہت دور ہو گئے ہوئے ہیں آپ. اچھا، وہ لائیو سیشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ادھر، لوگوں سے سوال و جواب کرتے ہیں؟ وہ ان میں اتنا وہ اتنی ویلیو نہیں ہے ان کی، اتنا وہ ان کو بولنے کا نہیں پتا ہے. جی، کہانی تو اتنی پیاری سناتے ہیں. کہانیاں بہت اچھی کراتے ہیں وہ، بس ان کا ڈائلاگ چلا ہوا ہے حضرت حضرت، وہ بہت مشہور ہے. میرا جو دکان والا بھائی ہے نا، اس کے ساتھ میں جاتا ہوتا تھا، تو وہ مجھے کہتا تھا یار اس بندے کا یہ ڈائلاگ بڑا مزے کا ہے. میں نے بہت بار گیا ہوں، کوئی کام کی بات ایک نہیں کرنی، کوئی قرآن حدیث کی ایک نہیں بات کرنی. جب بھی بات کرنی ہے وہ فلانا پیر تھا، وہ فلانا بابا تھا، وہ حضرت گزرے ہیں، وہ انہوں نے پیچھے وہ ماری تھی ایک بونگی، وہ والی پتھر کے نیچے انگلیوں والی، کبھی کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہ، کبھی کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ان کا اللہ حافظ ہے. اچھا، ویسے سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں وہاں جیسے جہاں پہ وہ نماز پڑھاتے ہیں، وہاں کے جو نمازی ہو گئے، ان کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ یعنی وہ ان کو بہت بڑا پیر سمجھتے ہیں یا وہ بھی کہتے ہیں کہانی باز ہے؟ نہیں، 30% تو کہتے ہیں کہ وہ کہانی باز ہی ہے، 70% کہتے ہیں کہ نہیں بہت بڑا ولی ہے یہ، بہت بڑا ولی ہے یہ. اچھا، بہت بڑا ولی. ہاں بہت زیادہ. اچھا جی، یہ بتائیں انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہو؟ کہہ لیں کہ 50% ہوا تھا. مجھے میرے بڑے بھائی نے بتایا تھا. میں پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتا تھا، دیوبندیوں کو زیادہ سنتا تھا، ٹھیک ہے، کبھی اہل حدیثوں کو بھی سنتا تھا. 50% ہوا تھا. اچھا، یعنی اس سے پہلے آپ کا جو فرقہ تھا وہ دیوبند سے تعلق رکھتا؟ فرقہ تو کوئی بھی نہیں تھا. گھر والے تو تھے نا کوئی نہ کوئی. گھر والے بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پراپر مسلم بھی نہیں ہے، مثلاً کیونکہ کام مسلموں والے کوئی بھی نہیں ہے. نہیں، وہ کیا تھے؟ مثلاً کوئی نماز نہیں پڑھتے، کوئی اس طرح کے کوئی عمل نہیں کرتے ہیں. درباروں شرباروں پہ جاتے تھے؟ جاتے ہیں. ہاں، تو پھر وہ بریلوی تھے؟ نہیں، وہ مجھے پتہ ہے. اچھا اچھا جی، ہمیں بھی بتایا نا. جی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. اچھا، انجینئر صاحب کا تعارف ایک دوست نے بتایا؟ بڑے بھائی نے. بڑے بھائی نے بتایا؟ جی، وہ ان کو کافی دیر سے فالو کرتے ہیں نا. کیا بتایا بڑے بھائی نے؟ میں پہلے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتا تھا، کبھی کسی کو سنتا تھا، سمجھ نہیں تھی آتی ہے، وہ کہانیاں کراتے تھے. تو اس کے بعد میں نے رات ٹائم ایک بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ان کا چینل سبسکرائب کرو. میں نے چینل سبسکرائب کیا ہے. اگلے دن میں نے جب ان کا چینل کھولا ہے، پہلے ویڈیو رفل دین کی آ گئی. اگلے دن ہی مجھے میرے دل کو وہ بات لگی، میں نے رفل دین سے نماز شروع کر لی. وہ میرے پاپا نے بھی رولا بنایا، بعد میں میرے ماما نے بھی بنایا کہ نہیں آپ یہ کام غلط کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں، یہ بالکل صحیح بندہ کہہ رہا ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہی کرنا. اچھا، ماما پاپا خود پڑھ ہی نہیں رہے اور تمہیں کہہ رہے ہیں کہ رفع دین پہ رولا بنا دیا؟ ہاں جی بالکل. اچھا، ابھی آپ نے کہا طارق مسعود کو سنتا تھا، کہانیاں کراتا تھا، تو کیا کہانیاں کراتا؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کا کتنا نالج تھا؟ کچھ بھی نالج نہیں تھا. پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ لیکن مجھے نا شروع سے ہی میرے پاپا جو تھے نا، وہ اس طرح کے سمجھاتے تھے. کہہ لیں کہ تھوڑا بہت اہل حدیث تھے. وہ کوئی بھی بات یہ درباروں والے سے تھوڑا سا باغی تھے. وہ صحیح طریقے سے سمجھاتے تھے کہ بیٹا نہیں، یہ بونگیاں ہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی، اس طرح اس کی وجہ سے لگتا تھا. پھر طارق جمیل صاحب کو بھی سنتا تھا میں، تھوڑا بہت ان کو بھی سننا. پھر میں جدھر کام کرتا تھا وہ بھائی کبھی کوئی قوالیاں لگا دیتے تھے، کبھی کچھ لگا دیتے تھے. تو اس کی وجہ سے ہے نا مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں تھی لگتی ہے. چلے جی، انجینئر صاحب کو پھر سننا شروع کر دیا الحمدللہ. کیا پھر آپ نے کیا دیکھا، کیا چینجنگ پائی خود میں، کیا فرق محسوس کیا؟
मैं सब को सुन के अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हूँ, कुरान पाक का सेशन भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना दीन पे अमल कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। ये सारी चेंजिंग इंजीनियर साहब को सुनने के बाद ही है जी, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो मोहल्ले में कोई दोस्त आपके जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं या कुछ भी, तो ये कोई समझाने भी आया इंजीनियर साहब के बारे में? है कोई ऐसा वाकया? मैं मोहल्ले वो में भी तो शेयर कर बेसिकली सकते हैं। नमाज नहीं था पढ़ता है, अच्छा, दुकान पे नमाज पढ़ता था, नमाज तब भी थोड़ी थोड़ी पढ़ते थे, ठीक है। तो जिसके साथ जाता था वो साथ वाला कोलीग था, वो कहता है भाई तू कौन से रास्ते पे चल गया है, तो किस काम में लग गया है, ये बंदा ही नहीं सही। जिसको भी मैंने बताना कि मैं अब नमाज इस तरह पढ़ता हूँ, नहीं नहीं तू गुमराह हो गया है, तू ये हो गया, तू वो हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक, मैं गुमराह ही सही हूँ। गुमराह सही। अच्छा, तो रफ़ाईदान शुरू किया? मैंने इंजीनियर साहब को सुनने के दूसरे दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ल यदैन से नमाज शुरू कर दी। अच्छा माशाल्लाह, ऐसे ही शुरू कर दिया? कोई तहकीक भी की थी? नहीं, तहकीक करके की थी ना, हदीसों का नंबर आ रहे थे उसमें, हाँ, सारा हाँ, मामला थे। माशाल्लाह। तो मेरी खुशकिस्मती थी, उसमें पहले दिन ही जो मैंने वीडियो खोली उसमें मेरे आगे वो आ गया, तो थोड़ा बहुत पापा भी बताते होते थे। अच्छा जी। तो फिर घर वालों को क्या पोजीशन है? उनको दावत शावत दी, समझाया, घर वालों को सीधे दावत रास्ते दे पे के- लाने की कोशिश की? घर वालों को दावत दे के थक गया हूँ, अच्छा। कोई असर नहीं होता किसी को भी, ना बीवी को, ना माँ को, ना बहन को, ना भाइयों को, किसी को कोई असर नहीं है। नहीं नहीं, अल्लाह खैर कर, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। घर का माहौल जो है ना, इंसान ने अपने हाथ में ही रखना होता है। बिल्कुल। जो शुरू से चल रहा है सारी बात, अब चेंज आने में तो फ़र्क आएगा ना। जी बिल्कुल, बहरहाल दावत देते रहे। इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम आए हैं? जी। चलो ठीक है, चलो जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी अब बैठ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।